بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ انسان کی عقل کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتی۔ ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر پیدا ہوتے ہی، پیدا ہونے کے بعد، ماضی، حال، مستقبل تینوں میں برابر جاری و ساری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جتنی نعمتیں نوازی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کے لیے اس کے اپنے بال ہیں۔ دیکھنے میں، سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ بال بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، اگر انسان کو بال اگے ہی نہیں اس کے سر پر، تو دوستو ہر انسان اپنی ذات کو تصور کی دنیا میں لے جا کر سوچیں، اگر میں پیدائشی طور پر گنجا ہوتا اور میرے سر پر بال نہ ہوتے تو میں کیسا نظر آتا؟ تو بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کے اپنے بال ہوتے ہیں۔ بالوں سے متعلق بہت سارے آداب حدیث کی کتابوں کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو آج کے مجلس میں، درس سنن و آداب میں، ہم بالوں سے متعلق کچھ آداب سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بال کی نعمت سے نوازا۔ یہ بال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالوں سے متعلق کچھ آداب احادیث پاک کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں۔ آج کے اس مجلس میں ہم انہی آداب کو سنیں گے۔ امید ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو اس مجلس میں شریک رہتا ہے یا بعد میں سنتا ہے، جتنے آداب، جتنی سنتوں کا مذاکرہ ہمارے سامنے ہوا، ہم ان تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کریں گے انشاءاللہ۔ بالوں سے متعلق سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھے۔ جی، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھے۔
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بال ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس بندے کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان بالوں کا اکرام کرے، اسے چاہیے کہ ان بالوں کا اکرام کرے۔ اکرام سے مراد بندے کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھے۔ اب آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے بالوں کو کتنے سلیقے سے رکھتے ہیں، بعضوں کے بال چھوٹے ہوں لیکن سلیقے سے رکھے جائیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اور اگر بندے کے بال بڑے ہوں، سلیقے سے رکھا جائے، زلفیں ہوں، سلیقوں سے رکھا جائے تو کتنا پیارے وہ بال نظر آتے ہیں، بندے کی چہرے کی خوبصورتی، اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کسی بندے کے بال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں لیکن وہ اپنے بالوں کو سلیقے سے نہیں رکھتا تو اس کے بالوں کے بد سلیقہ ہونے کی بنیاد پر وہ انسان ذرا جنگلی ٹائپ نظر آئے گا۔ تو بال اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت، تو ان بالوں کو سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو جب ہم اپنے بالوں کو سلیقے پر رکھیں گے تو اپنے بال سلیقے سے رہیں، اس کے لیے ایک ادب یہ بھی ملتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بالوں پر تیل لگائے، اپنے سر کے بالوں پر تیل لگائے۔ شعب الایمان کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر پر کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر کے بالوں میں کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ صرف یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سر پر تیل لگایا یا نبی علیہ السلام تیل لگاتے تھے، بلکہ بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر پر کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بالوں پر کثرت سے تیل کا استعمال کریں۔ آج کے زمانے میں تیل بہت عجیب عجیب قسم کے آ گئے، ان میں سے جس کسی تیل کو استعمال کرنا چاہے بندہ ضرور کرے۔ دوستو دیکھو ہم اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھتے ہی ہیں، ہے نا؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مجذوب قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اپنے بالوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، تو وہ اپنے بالوں کو بے سلیقہ چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اکثر اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھتا ہے، اپنے سر پر تیل لگاتا ہے۔ تو دوستو یہ چیز ہم روزانہ کرتے ہی ہیں، اگر ہم ان چیزوں میں سنت کی نیت کر لی جائے تو دوستو دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمیں مل جائیں گی۔ اب تیل لگایا ہم نے سر پر، جب بندہ اپنے بالوں کو تیل لگاتا ہے تو بالیقین اس کے بال بے سلیقہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بالوں کو اوپر نیچے کرتا ہے، مالش کے طور پر ہتھیلی کو اپنے سر پر رگڑتا ہے، جس کے بنیاد پر بال بے سلیقہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا ادب یہ بیان کیا گیا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بالوں پر کنگھی بھی کرتا رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا ناغہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا ناغہ کنگھی کرنے سے منع کیا، یعنی کنگھی کرنے کی اہمیت، ترغیب ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر جو تیل لگائے گا، تیل لگانے کے بعد جو بال بے سلیقہ ہو جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سر پر کنگھی کا استعمال کریں، اس لیے کہ کنگھی ہی کی وجہ سے بندے کے بال سلیقے میں آ جاتے ہیں، سلیقے سے ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر کنگھی کا بھی استعمال کرے تاکہ اس کے سر کے بال، داڑھی کے بال بندے کے سلیقے سے رہیں۔
اب دیکھو ہم نے ابھی سنا کہ سر کے بال پر کنگھی کرنا چاہیے، ہے نا؟ اب کنگھی کریں گے کیسے، یہ سوال پیدا ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز میں داہنے طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر چیز میں، ہر چیز کو یا ہر چیز میں داہنے طرف سے شروعات کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جب ہم اپنے سر کے بالوں پر کنگھی استعمال کریں تو داہنے طرف سے کریں گے۔ اپنے سر کے بالوں پر جب کنگھی کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم داہنے جانب سے، رائٹ جانب سے کنگھی شروع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، جوتا پہننا ہوتا، کنگھی کرنی ہوتی، پاکی حاصل کرنی ہوتی، ہر چیز میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام داہنے جانب سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کنگھی استعمال کریں گے تو اس وقت ہم بھی داہنے جانب سے شروع کریں۔ جی، ایک ادب دوستو یہ بھی ہے کہ بندہ درمیان میں مانگ نکالے۔ جب چھوٹے بال ہوں تو عام طور پر مانگ نہیں نکلتے، جب بڑے بال ہوتے ہیں بندے کے تو بندے کو چاہیے کہ درمیان میں مانگ نکال لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مانگ نہیں نکالتے تھے۔ سر کے بالوں میں مشرکین، کفار مکہ مشرکین مانگ نہیں نکالتے تھے، مگر جو اہل کتاب تھے، یعنی جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، جو گزشتہ کتابوں سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ مانگ نکالنے کا ان کا معمول تھا۔ اور یہ اصول رہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نازل نہ ہونے کو دیکھتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اہل کتاب کے چیز کو اپناتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ مانگ نہیں نکالتے تھے، اہل کتاب نکالتے تھے۔ پھر اخیر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے سر پر بالوں میں مانگ نکالنا شروع کیا۔ تو درمیان میں مانگ نکالنا یہ بھی سنت ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہی ہیں، بس اگر اس میں ہم سنت کی نیت کر لیں تو دوستو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ افسوس ہے کہ ہم کسی چیز میں نقل اتارتے ہی نہیں، اگر اتارتے ہیں تو ہماری نیت برابر نہیں ہوتی، ہے نا؟ اب نیت پر بولنا جائیں تو بہت دیر لگ جائے۔ صحابہ کے اندر بڑا مزاج تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل اتارنے کی۔ جیسے گزشتہ کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا، صحابی راستے میں درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، فارغ ہونے کی کیفیت کو اختیار کرتے ہوئے، اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، بس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل مقصود تھی، مطلوب تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور صحابی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کے سر کے بال گھنگرو تھے، تو وہ بڑی ان کی چاہت تھی کہ میرے بالوں میں مانگ نکل آئے، لیکن نہیں ہو پاتا تھا، اس لیے کہ بال جب گھنگرو ہو تو بندے کے سر پر مانگ نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہ صحابی دیکھتے روتے تھے، دل تڑپتا تھا، مچلتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے سامنے لوہا رکھا ہوا تھا، اس لوہے کو انہوں نے سخت گرم کیا۔ جب وہ بہت زیادہ گرم ہوا تو اس صحابی نے اس لوہے کو جو گرم تھا اپنے سر پر رکھ کر مانگ نکالی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے یہ چیز آپ کی نقل اتارنے میں کی ہے۔
تو اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارنے کا کتنا جذبہ تھا۔ ہم بھی دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ اسی طرح دوستو مانگ نکلے گی کب؟ اسی کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے، موسوعۃ الآداب کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، بندے کو چاہیے کہ کبھی کبھی سنت کی نیت سے اپنے بالوں کو بڑے بھی کیا کریں، اتنے بڑے بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہو جائیں، اس کی مقدار متعین ہے۔ اپنے بالوں کو جیسے عام طور پر اس میں تفسیر میں کچھ باتیں لکھی ہیں علماء کرام نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال 3 قسم کے اعتبار سے لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو دوستو لمبی تفصیل، بس خلاصہ یہ کہ کبھی کبھی بال لمبے رکھنا چاہیے، لیکن سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ آس پاس کے سائیڈ میں بالکل ہاف کٹ اور جو اوپر ہیں وہاں پہ فل لمبے بال رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ سب کے سب یہود و مشرکین سے مشابہت بال ہیں، ہمیں اس سے خوب احتیاط اور بچنا چاہیے۔ مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے، سنت کے مطابق کبھی کبھی بڑے بال رکھنا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے بال رکھنا درست نہیں، کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے بال رکھنا درست نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اپنے کتاب میں بیان کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کرنے سے منع کیا۔ کس طرح؟ اپنے سر کے بال کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو اس طرح کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اب دیکھیں دوستو، ہم میں سے ہر کوئی حجام کے پاس جاتا ہے اپنے بال کٹوانے کے لیے، کتروانے کے لیے، تو اگر ہم ہو سکے، اس لیے کہ جب وہاں پر جب بال بندہ کٹوانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں حجام ویسے ہی بال کاٹ دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بال کٹوانے کے لیے اس سیٹ پر بیٹھ جائیں تو اپنے اس حجام سے، بال کاٹنے والے سے ایک ریکویسٹ یہ کریں، ایک بات یہ کہیں کہ بھائی جب اب آپ بال کٹوانا شروع کریں گے، کترنا شروع کریں گے، تو داہنے طرف سے، رائٹ ہینڈ سے شروع کریں، دائیں طرف سے۔ جی ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کے روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بال کتروانے میں یا منڈوانے میں، پورا ٹکلا کر رہے ہیں اس میں، تو داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ تو بال کتروانے میں یا منڈوانے میں بندے کو چاہیے کہ وہ داہنے جانب سے شروع کرے۔ ہم خود تو اپنے بال کاٹ نہیں سکتے، حجام کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کہہ دیں کہ بھائی جب آپ میرے بال کاٹنا شروع کریں گے تو رائٹ ہینڈ سے شروع کرنا، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ ترمذی شریف کی کیا حدیث ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی تو اپنی قربانی کے لیے جانور کو ذبح کیا، پھر حلق کے لیے اپنے سر کے دائیں جانب کو حالق کے سامنے، جو حلق کرنے والا تھا اس کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنے سر کے دائیں جانب کو پیش کیا، اس نے اس جانب کے بالوں کو کاٹا، حلق کیا۔ آپ نے وہ بال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے بائیں جانب کو پیش کیا حالق کے سامنے، یعنی جو حلق کرنے والا تھا اس کے سامنے، تو اس نے بائیں جانب کے جو بال تھے اسے کاٹ دیے، حلق کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، پھر ارشاد فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس میں دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ بال کٹوانے میں بندے کو چاہیے کہ وہ داہنے جانب کا خاص خیال رکھے تاکہ ہم سے ہر چیز میں سنت نبوی کو ہم معمول بنا سکیں۔
دوسری چیز جو اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیا، یہ تبرکن تھا۔ بڑوں کے اندر مشائخ میں آج بھی یہ معمول ہے، وہ اپنے چھوٹوں کو کوئی نہ کوئی چیز تبرکن برکتاً دے دیا کرتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے، وہ یہ کہ جب بندہ بال کٹوائے، کتروائے، منڈوائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ بال پھینک نہ دے۔ آج ہمارے زمانے میں لوگ بال پھینک دیتے ہیں۔ اگر بآسانی ہو سکے تو مسئلہ یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بالوں کو دفن کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بڑی اہمیت دی ہے، بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ وہ اپنے ناخن کاٹے تو ان ناخن کو بھی وہ باہر نہ پھینکے بلکہ اسے زمین میں دفنائے، اس لیے کہ وہ انسان کی اپنے جسم کا حصہ ہے۔ تو بال بھی اپنے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ یہاں وہاں پھینکنے کے بجائے جو بال ہوتے ہیں کثیر تعداد میں اس کو دفنا دینا چاہیے۔ جی اسی طرح دوستو ایک ادب یہ ہے کہ کفار کے مشابہ، جو اللہ کو نہیں مانتے، کفار، فساق، گنہگار لوگوں کے مشابہ بال نہ رکھنا، یعنی سٹائلش بال نہ رکھنا۔ ہم تو سمجھتے تھے لمبے بال رکھنا سنت کے مطابق، زلفیں رکھنا سنت ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ داڑھی تو نہیں ہوتی لیکن لمبے بال رکھتے ہیں۔ تو پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ فلاں فلم ایکٹر نے اس طرح کیا ہے، تیرے نام بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ۔ افسوس ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان لوگوں کی محبتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کفار کے مشابہ بال نہیں رکھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس حدیث کو ہم اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہم اتنی چیزوں میں ہم نے غیروں کو اپنایا ہے، مشابہت اختیار کی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ نہ کہہ ڈالیں کہ تم تو غیروں کی مشابہت اختیار کرتے تھے، تم مجھ سے آج دور ہو جاؤ، تم ہمارے ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے کفار سے مشابہ بالکل بندہ اختیار نہ کرے۔ اسی طرح دوستو آج ہمارے زمانے کے اندر، اس لیے کہ ہمارا زمانہ ذرا ماڈرن زمانہ ہے، عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال رکھنا، عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال رکھنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں پر جو مردوں کی اور ان مردوں پر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے ان عورتوں پر جو مردوں کی اور ان مردوں پر جو عورتوں کی نقل اتارتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ چیز بہت عام ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہے، عورتوں کے اندر، کہ وہ مردوں کی طرح بال رکھتے ہیں۔ ہم جب اسکول جاتے تھے، سینٹنس ہائی اسکول، اس اسکول کے اندر مجھے 3rd تک پڑھنے کا موقع ملا، تقریباً 2003-4 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے مادر علمی دارالعلوم جامعہ صدیقیہ فونڈا گوا کے اندر حفظ میں داخلہ کرا دیا گیا۔ اس وقت ہم اسکول میں دیکھتے تھے اپنے بعض ٹیچروں کو جو بوائے کٹ رکھا کرتے تھے اپنے سر کے بالوں کو، یعنی سیم مردوں کی طرح، کہ مرد اپنے بالوں کو جتنا چھوٹا رکھتا ہے عورتیں بھی اپنے بالوں کو اتنے ہی چھوٹے رکھا کرتی ہیں۔ تو عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہ رکھنا۔ اسی طرح دوستو
ایک ادب یہ بھی ہے کہ بال سفید ہو جائیں، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے جو بال سفید ہو جائیں ان پر خضاب لگانا، ان پر خضاب لگانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہر چیز میں ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے کہ بے شک یقیناً یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، پس تم ان کی مخالفت کرو، یعنی وہ جو نہیں کرتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بال سفید ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے بال پر خضاب کرے، خضاب لگائے۔ اب خضاب کون سا لگائیں؟ براؤنڈ لگا سکتے ہیں، لیکن دوستو کالا خضاب، مسئلہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے، ایسا مکروہ جو حرام کے قریب قریب ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آسان لفظوں میں حرام کے قریب یعنی حرام ہی ہوا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ کالا خضاب استعمال نہ کرے۔ اب کالا خضاب کب استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ باتیں ملتی ہیں، جیسے کہ مرد بوڑھا ہو جائے، اس کی عورت جوان ہے، تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ کالا خضاب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، ان کے قول کے اعتبار سے اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح قتال فی سبیل اللہ میں بندہ کرے تاکہ اس کا رعب و دبدبہ ہو، ورنہ کالا خضاب استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، غور سے سنیں، کالا خضاب لگانے والوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں، کون سا زمانہ؟ آخری زمانہ۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ آخری زمانہ ہی بالکل۔ آخری زمانے میں لوگ کالا خضاب لگائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آخری زمانے میں لوگ کالا خضاب لگائیں گے، کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر کا سینہ بالکل کالا ہوتا ہوگا تو اسی سے تشبیہ دی کہ کالا خضاب لگائیں گے کبوتر کے سینے کی طرح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی عجیب بات آگے ارشاد فرمائی وعید کے طور پر کہ آخری زمانے میں جو لوگ کالا خضاب لگائیں گے کبوتر کے سینے کی طرح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ جو کالا خضاب استعمال کرتے ہیں جنت کی خوشبو سونگھ نہ پائیں گے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم کالا خضاب بالکل استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑوں کے بارے میں، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے متعلق، اسی طرح متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق کہ یہ لوگ کالا خضاب استعمال کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ انہوں نے خود صراحت کی، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب نے وضاحت کی، اور باقی مولانا الیاس گھمن صاحب نے تو خود اپنی وضاحت، اپنی صفائی پیش کی کہ وہ کالا خضاب استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ اتنا براؤنڈ استعمال کرتے ہیں، اتنا براؤنڈ کہ وہ دور سے کالا ہی نظر آتا ہے، اور کیمرے میں تو عام طور پر کالا ہی نظر آتا ہے، تو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے لیے بندے نے یہ بات وضاحت کے طور پر پیش کی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ کالا خضاب بندہ بالکل استعمال نہ کرے۔ اسی طرح دوستو سفید بالوں کو نہ اکھیڑنا، سفید بالوں کو نہ اکھیڑنا، یعنی بندے کو جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو بعض لوگ بالوں کو اکھیڑتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ ہاں خضاب استعمال کریں، جیسے ہم نے ابھی اوپر سنا کہ بال سفید ہو جائیں تو خضاب لگایا جائے، لیکن کالا خضاب نہ لگائیں، دوسرا خضاب لگائیں، براؤن کلر کا لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ عمرو بن شعیب تابعین میں سے
کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب نے اپنے والد یعنی عمرو نے اپنے والد شعیب سے اور شعیب نے اپنے والد عبداللہ بن عمرو سے یہ بات نقل کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع کیا. ہمارے زمانے کے اندر یہ چیز ہے، پورے سر میں اگر 2-3 بال سفید نظر آ جاتے ہیں تو بندہ ان بالوں کو اکھیڑتا ہے. یہ بالکل مناسب نہیں. ہم نے اپنے زمانے میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا، بزرگ یعنی بڑی عمر کے چچا کو، جو بچوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے سر سے 4 بال نکالو سفید، 4 بال سفید نکالو، اسے میں اٹانا دوں گا یعنی 50 پیسے. 4 بال نکالنا ہے، 50 پیسے وہ دیں گے، اور جو کوئی 8 بال نکالے اسے 1 روپیہ انعام. تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا اس طرح کرتے ہیں، لیکن حدیث پاک سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جو بال سفید ہوتے ہیں اس کو بندہ نہ اکھیڑے. تو یہ بالوں سے متعلق کچھ آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملے، جو ہم نے آج مذاکرے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. مختصراً دوبارہ مذاکرے کے طور پر سن لے. سب سے پہلا ادب یہ کہ بالوں کو سلیقے سے رکھنا. دوسرا ادب یہ کہ سر کے بالوں میں تیل لگانا. نمبر 3 یہ کہ کنگھی کرتے رہنا. نمبر 4 کے درمیان میں مانگ نکالنا. اسی طرح ایک یہ کہ کبھی کبھی بالوں میں سنت کے موافق لمبے بال رکھنا. ایک مسئلہ یہ کہ کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے رکھنا بالکل مناسب نہیں، جائز نہیں. بال کتروانے میں یا مڈوانے میں دائیں جانب سے، رائٹ طرف سے اپنے بال کتروانا یا مڑوانا ہو تو دائیں جانب سے شروع کرنا. اسی طرح بالوں کو دفنانا، کفار کے مشابہ، غیروں کے مشابہ بال نہ رکھنا، عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہ رکھنا یعنی بوائے کٹ نہ رکھے. اسی طرح سفید بالوں پر خضاب لگانا، سفید بالوں پر خضاب لگانا اور کالا خضاب جائز نہیں. اور سفید بال اگر ہوں تو اسے بندہ نہ اکھیڑے. تو یہ کچھ آداب تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دوستو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سنتوں کے رنگ میں رنگ دیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سنت کے رنگ میں رنگ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.